بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکن الدین بیبرس عالم اسلام کا ایک عظیم فاتح جو منگولز کے سامنے سینہ سپر رہا۔ ہلاکو خان کو اپنے سالار ارکبوکا کی شکست کی خبر اس وقت پہنچی جب وہ اپنے آبائی دشت صحرائے گوبی کی طرف جا رہا تھا، اور اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ صحرائے گوبی سے پلٹ کر وہ مصر پر حملہ آور ہوگا اور مصر کو نیست و نابود کر کے رکھ دے گا۔ دوسری طرف امیر رکن الدین بیبرس نے عین جالوت میں منگولوں کو شکست دے کر ان کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی، لیکن اس کا کام ابھی نامکمل تھا، اس لیے کہ منگولوں کو عین جالوت میں شکست دینے کے باوجود وہ دیکھ رہا تھا کہ حلب، حمات، دمشق اور اس طرح اور بہت سے دوسرے مسلمانوں کے شہروں میں منگول دناتے پھرتے ہیں۔ اب رکن الدین بیبرس اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آیا۔ ایک طوفانی الغار میں وہ شام کے مختلف شہروں میں جو منگول تھے ان پر حملہ آور ہوا، انہیں تابڑ توڑ اور لگاتار شکستیں دیں اور ان کو راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ اپنی اس طوفانی مہم میں بیبرس نے ان تمام غدار مسلمانوں کا بھی خاتمہ کر دیا جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف حملہ آور ہلاکو خان سے تعاون کیا تھا اور اس کی کامیابیوں میں اس کے معاون ثابت ہوئے تھے۔ اس طرح چند دن کے اندر اندر رکن الدین بیبرس نے شام کے تمام علاقوں سے منگولوں کا خاتمہ کر دیا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ عنقریب ہلاکو پلٹے گا اور مسلمانوں سے انتقام لے گا، لہٰذا وہ بھی اپنے لشکر کی تعداد بڑھانا چاہتا تھا، لشکر کو مزید مضبوط اور مستحکم کرنا چاہتا تھا۔ لہٰذا اپنے کچھ سالاروں اور لشکریوں کو اس نے ارض شام میں ہی چھوڑا اور خود واپس قاہرہ کی طرف چلا گیا۔ قاہرہ میں ان دنوں ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا، وہ یہ کہ جس وقت امیر رکن الدین بیبرس نے شام اور فلسطین سے منگولوں کا قتل عام کر کے ان کو نکال باہر کیا، تو مصر کے سلطان ملک مظفر نے ایک شخص بدر الدین لولو کے بیٹے علاؤدین کو حلب کا حاکم مقرر کر دیا۔ چونکہ بغداد پر حملے کے وقت بدر الدین لولو نے ہلاکو کا ساتھ دیا تھا، لہٰذا یہ صورتحال دیکھتے ہوئے بہت سے امراء ملک مظفر کے خلاف ہو گئے، لہٰذا انہوں نے اس کا خاتمہ کر دیا اور اس کی جگہ رکن الدین بیبرس کو اپنا سربراہ اور سلطان منتخب کر لیا۔ اس طرح 17 ذیقعد ہجری 585 سن 1260 کو رکن الدین بیبرس مصر کا سلطان بنا۔ اس کی تخت نشینی کے اعلان پر اہل مصر نے بڑے اطمینان اور مسرت کا اظہار کیا، اس لیے کہ رکن الدین بیبرس نے پہلے منصورہ اور غزہ میں فرانسیسیوں کے خلاف کامیابیاں حاصل کرتے ہوئے مصر کی سیاست میں نمایاں مقام حاصل کر لیا تھا، اور اب عین جالوت میں منگولوں کو عظیم الشان شکست دے کر وہ تمام عالم اسلام بالخصوص اہل مصر کی آنکھ کا تارا بن چکا تھا۔ چنانچہ جب اسے سلطان بنایا گیا تو اہل مصر نے والہانہ جوش و خروش سے نہ صرف سلطان کی حیثیت سے اس کا استقبال کیا بلکہ اس کی درازی عمر کی دعائیں مانگی گئیں۔ دراصل عین جالوت کی فتح نے مصر اور شام میں رکن الدین بیبرس کی ہر دل عزیزی کو اوج کمال تک پہنچا دیا تھا۔ مصر کے عوام سمجھتے تھے کہ بیبرس کی جذبہ جہاد، شجاعت اور اعلیٰ کردار کی بدولت انہیں کامیابی حاصل ہوئی ہے، اور وہ یہ بھی خیال کرتے تھے کہ سلطان رکن الدین بیبرس ہی منگولوں اور صلیبیوں سے نمٹنے اور عوام کی امنگوں کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سلطان رکن الدین بیبرس کیونکہ پہلے غلام تھا، لہٰذا وہ خود اور اس کے بعد جس قدر اس کے جانشین ہوئے انہیں غلام یا مملوک فرمانروا کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ مصر کا سلطان بننے کے بعد بیبرس نے اپنا لقب الملک الظاہر رکھا، چنانچہ تاریخ کے اوراق میں سلطان کو زیادہ تر الملک الظاہر کے نام سے ہی یاد کیا گیا ہے۔ مصر کا سلطان بنتے ہی رکن الدین بیبرس نے سلطنت کے اندر تمام مفاسد کا کلا کما کر کے رکھ دیا جو اس سے پہلے پیدا ہو چکے تھے اور خصوصیت کے ساتھ ملک مظفر کے عہد حکومت میں پیدا ہوئے تھے۔ چنانچہ اس نے کسی تاخیر کے بغیر ہر قسم کے ناجائز ٹیکسوں اور محصولات کو ختم کر دیا، تمام شراب خانوں، کجا خانوں اور کمار بازی کے اڈوں کو سختی کے ساتھ بند کروا دیا۔ تخت نشین ہونے کے بعد سلطان بیبرس کے سامنے اہم مسئلہ شام کو منگولوں کے خطروں سے محفوظ رکھنا تھا، کیونکہ خدشہ تھا کہ وہ عین جالوت کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے کسی بھی وقت شام پر حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ یہ بھی محسوس کرتا تھا کہ شام کی بقا کا انحصار مصر سے مکمل الحاق پر ہے، اور جب تک وہ تمام حکمران اور رؤسا جو شام میں متعدد چھوٹی چھوٹی املاک اور ریاستوں پر قابض تھے مصر کی بالادستی تسلیم نہیں کر لیتے، اس وقت تک شام ہمیشہ منگولوں اور صلیبیوں کے حملوں کی زد میں رہے گا۔ چنانچہ ان مسائل سے عہدہ برآمد ہونے کے لیے اپنی تخت نشینی کے کچھ عرصے بعد وہ ایک طاقتور لشکر لے کر روانہ ہوا، شام میں داخل ہوا اور دمشق میں ایک اجلاس منعقد کر کے شام کے مائدین اور اکابر کو اپنی بیعت کی دعوت دی۔ مسلمانوں کی خوش قسمتی کے شام کے لوگ بہت زیرک ثابت ہوئے، انہوں نے بلا تعامل
اس کی اطاعت قبول کر لی اور اس طرح صرف مصر ہی نہیں شام کا بھی سلطان بن گیا۔ شام کو اپنے ساتھ ملانے کے بعد سلطان بیبرس نے اہل شام کو اہل مصر کے مساوی حقوق عطا کیے اور اعلان کیا کہ شام سلطنت اسلامیہ مصر کا دوسرا بازو ہے اور دمشق اس متحدہ سلطنت کا دوسرا مرکز حکومت ہوگا۔ سلطان بیبرس نے شام کے بعض شہروں اور ریاستوں میں قدیم خاندانوں کی امارت برقرار رکھی، لیکن ان پر یہ شرائط عائد کی کہ مرکزی حکومت کے احکام اور آئین کے پابند ہوں گے۔ اس طرح شام بھی سلطان بیبرس کی مملکت کا ایک حصہ بن گیا۔ ان دنوں شام بڑی وسیع سلطنت تھی، اس لیے کہ شام میں اس وقت لبنان، اردن، فلسطین اور اسرائیل کے سارے علاقے شامل ہوا کرتے تھے۔ صرف بحیرہ روم کے کنارے کنارے نصرانیوں کے قبضے میں کچھ قلعے تھے۔ یہ سارے کام سر انجام دینے کے بعد سلطان بیبرس نے ہلاکو خان کا مقابلہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اس نے جہاں اپنے دفاع کو مضبوط کیا، وہاں اس نے اپنے لشکر کی تعداد بڑھائی۔ اس نے حلب شہر سے لے کر عراق تک تمام جنگلوں اور گھاس کے کھیتوں میں آگ لگوا دی، تاکہ حملہ آور منگول آسانی سے پیش قدمی نہ کر سکیں۔ یہ سارے انتظامات کرنے کے بعد ایک بار پھر سلطان بیبرس ارض شام سے مصر کی طرف چلا گیا۔ شام سے واپس مصر جانے کے بعد سلطان بیبرس نے سب سے پہلے عباسی خلافت کو بحال کیا۔ ہلاکو خان کے ہاتھوں بغداد کی تباہی کے ساتھ ہی عباسی خلافت کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ خلافت جیسی بھی تھی، ہر صورت میں وہ مسلمانان عالم کے نزدیک مجموعی طور پر مرکز ملت کا درجہ رکھتی تھی۔ اس کے ختم ہو جانے سے مسلمان اپنی دینی اور سیاسی زندگی کے اندر گہرا خلا محسوس کر رہے تھے۔ سلطان بیبرس بھی اس معاملے میں لوگوں کے جذبات سے بخوبی آگاہ تھا، چنانچہ برسر اقتدار آنے کے بعد اس نے مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ خلافت عباسیہ کا از سر نو استوار کیا جائے اور سر دست اس کا مرکز قاہرہ میں ہی قائم کیا جائے۔ منگولوں کے ہاتھوں بغداد کی تباہی کے وقت ایک عباسی شہزادہ، نام جس کا ابو القاسم تھا، قید میں تھا۔ بعد میں ہنگاموں کے دوران جب بغداد کے قید خانوں سے بہت سے قیدی بھاگ نکلے تو وہ شہزادہ بھی ان قیدیوں کے ساتھ بھاگ نکلا اور 3.5 سال تک گوشہ گمنامی میں پڑا رہا۔ اتفاق سے سلطان بیبرس کو اس کی جائے قیام کا علم ہو گیا، چنانچہ اس نے 10 سرکردہ آدمیوں کو بھیجا اور ابو القاسم کو مصر آنے کی دعوت دی۔ ابو القاسم نے دعوت قبول کر لی اور اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ مصر میں داخل ہوا۔ مصر میں اس کا شاندار طریقے سے استقبال کیا گیا، شہر کو عالیشان انداز میں سجایا گیا۔ اس کے بعد سلطان بیبرس مصر کے قاضی القضاء کے علاوہ دوسرے اہم امراء اور منصب داروں نے بھی ابو القاسم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس طرح پھر خلافت عباسیہ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مصر کے اندر سلطان بیبرس نے سکوں اور خطبوں میں نئے عباسی خلیفہ ابو القاسم کا نام جاری کیا۔ دوسری طرف ہلاکو خان بھی اپنے آبائی وطن صحرائے گوبی سے لوٹ آیا تھا اور اب وہ مسلمانوں سے اپنے سالار کی شکست کا بدلہ لینے کے متعلق سوچنے لگا تھا۔ ہلاکو خان کو سلطان بیبرس پر سخت غصہ اور غضب تھا، اس لیے کہ سلطان بیبرس نے تاتاریوں کی ہیبت ناک طاقت کے سامنے تلواروں کا بند باندھ کر رکھ دیا تھا۔ اپنی جرات مندی، اپنی شجاعت اور اپنی زبردست شخصیت کا لوہا اس نے تمام دنیا سے منوا لیا تھا۔ اب سلطان بیبرس ہی کی وجہ سے عالم اسلام میں مصر اور شام کی مملکت کو مرکزی اہمیت حاصل ہو گئی تھی۔ دوسری طرف ہلاکو خان سلطان بیبرس کے سامنے ایک نئی طاقت کھڑی کرنا چاہتا تھا۔ سلطان بیبرس کا مقابلہ کرنے کے لیے منگول اور مشرقی یورپ کے صلیبی آپس میں اتحاد کرنے لگے تھے اور انہوں نے مصر اور شام کی حکومت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے گٹھ جوڑ کرنا شروع کر دیا تھا۔ سلطان بیبرس نے دیکھا کہ اس پر حملہ ہونے کے لیے منگول مشرقی یورپ کے ملکوں سے اتحاد قائم کر رہے ہیں، تو وہ بھی بیکار نہیں بیٹھا۔ سلطان بیبرس کی خوش قسمتی کہ اس نے اپنی دانش مندی سے خود منگولوں کی طاقت اور قوت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ دراصل چنگیز خان کے 4 بیٹے تھے، جوچی خان، چغتائی خان، اغدائی خان اور تولائی خان۔ جوچی خان ان علاقوں کا حاکم مانا گیا تھا جسے آج کل وسط ایشیا کہا جاتا ہے۔ جوچی خان کے 2 بیٹے تھے، بڑے کا نام باتو خان اور اس سے چھوٹے کا نام برکائے خان۔ جوچی کے بعد اس کا بیٹا باتو خان ان علاقوں کا حاکم بنا اور باتو کے بعد اس کا چھوٹا بھائی برکائے خان دریائے وولگا کے آس پاس کے علاقوں کا حاکم بن گیا تھا۔ مسلمانوں اور سلطان بیبرس کی خوش قسمتی کے چنگیز خان کے پوتے برکائے خان نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کی وجہ سے بہت سے منگول ہلکا بگوش اسلام ہونے لگے۔ اب چنگیز خان کے 2 پوتے حرکت میں تھے، ایک ہلاکو خان جو مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار تھا اور دوسرا برکائے خان جو وسیع سلطنت کا حکمران تھا۔ ان حالات میں سلطان بیبرس نے ہلاکو خان کا مقابلہ کرنے کے لیے چنگیز خان کے 9 مسلم پوتے برکائے خان سے دوستانہ اور برادرانہ تعلقات قائم کرنے کا عزم کر لیا۔
منگولوں کے خان اعظم منگو خان کے زمانے میں، جو ہلاکو خان کا بڑا بھائی تھا، برکائے خان اور ہلاکو خان میں بظاہر اتحاد رہا، لیکن در پردہ ان کے درمیان شدید اختلافات پیدا ہو چکے تھے۔ برکائے خان مشرف پر اسلام ہو چکا تھا اور قدرتی طور پر اسے مسلمانوں سے ہمدردی تھی۔ دوسری طرف ہلاکو خان اپنے آبائی مذہب پر قائم تھا، جبکہ اس کی عیسائی بیوہ جبکہ اس کی عیسائی بیوی دکوزا کی وجہ سے یورپ کے عیسائی ممالک بھی اس کی طرفدار ہو گئے تھے۔ اس کی عیسائی بیوی ترکوں کے قبیلے کریت کے خاقان کی بیٹی تھی، جو نستوری عیسائی کہلاتے تھے۔ برکائے خان کیونکہ مسلمان ہو چکا تھا، لہٰذا اسے مسلمانوں سے ہمدردی تھی۔ اس نے اپنی ہمدردی کا اظہار پہلی بار اس وقت کیا جب ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ آور ہو کر شہر کو برباد کیا تو ہلاکو خان کے نام برکائے خان نے ایک خط لکھا۔ اس خط میں سخت لہجہ استعمال کرتے ہوئے برکائے خان نے اپنے چچا زاد کو ہلاکو خان کو کہا، تم نے ایک مقدس مقام کی بے حرمتی کی ہے اور اس معاملے میں اپنے خاندان کے دوسرے افراد سے مشورہ نہیں لیا۔ برکائے خان کے ان الفاظ کے جواب میں ہلاکو خان اور زیادہ وحشت پر اتر آیا۔ اس نے برکائے خان کی تنبیہ کا کوئی اثر نہ لیا اور طنزیہ انداز میں اسے ٹھکرا دیا۔ وہ اپنی مسلم کشی کی روش پر قائم رہا، جن علاقوں کو فتح کرتا وہاں کے مسلمانوں پر بڑی سختیاں کرتا اور عیسائیوں پر مہربانیاں اور الطاف اکرام کی بارش کرتا۔ چنانچہ عیسائی ہلاکو خان کو اپنا مربی اور سرپرست سمجھنے لگے تھے اور اس بنا پر انگنت عیسائی ہلاکو خان کے لشکر میں شامل ہونا شروع ہو گئے۔ اس طرح دن بدن ہلاکو خان کی طاقت اور قوت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس موقع پر مشہور مورخ ہیرلڈیم لکھتا ہے، جدھر جدھر سے ہلاکو خان کے دستے گزرتے تھے، مسجدوں کو آگ لگا دی جاتی لیکن کلیساؤں کو ہاتھ نہ لگایا جاتا۔ مسلمانوں پر ہلاکو کے مظالم کی یہ خبریں دریائے وولگا کے کنارے مسلمان منگول حکمران برکائے خان کو بھی پہنچ رہی تھیں۔ وہ ہلاکو خان کی مسلم دشمنی اور صلیب نوازی پر سخت پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ جب ہلاکو خان کا بھائی اور منگولوں کا خاقان منگو خان مر گیا تو برکائے خان اور ہلاکو خان کھلم کھلا ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے۔ چنگیز خان کی اولاد میں سے منگولوں کے لیے خاقان اعظم چننے کے لیے جھگڑے رونما ہو گئے۔ ان میں برکائے خان نے ایک فریق کا ساتھ دیا اور ہلاکو نے دوسرے کا۔ اسی طرح ان کے درمیان جو پہلے سے اندر ہی اندر سرد جنگ چل رہی تھی وہ اب گرم جنگ میں تبدیل ہونی شروع ہو گئی تھی۔ جب ہلاکو خان اور برکائے خان کھل کر ایک دوسرے کے سامنے آ گئے تو ہلاکو خان کے لشکر میں وہ منگول جو برکائے خان کے حامی تھے، ان میں سے کچھ تو ہلاکو کے لشکر سے نکل کر برکائے خان کا رخ کرنے لگے اور کچھ دستے مصر کا رخ کرنے لگے۔ مصر میں آ کر انہوں نے برکائے خان کی طرح اسلام قبول کر لیا۔ انہوں نے سلطان بیبرس کے ہاں پناہ لی۔ سلطان کو انہی پناہ لینے والے منگولوں سے برکائے خان اور اس کی عظیم سلطنت سے متعلق تفصیل معلوم ہوئی۔ یہ تفصیل جاننے کے بعد سلطان بیبرس کی دوربین نگاہوں نے فوراً بھاپ لیا کہ برکائے خان سے دوستانہ مراسم قائم کرنے میں مسلمانوں کے لیے فوائد ہی فوائد نکل سکتے ہیں۔ چنانچہ سلطان بیبرس نے ایک سفارت مرتب کی اور اس کو قسطنطنیہ کے راستے برکائے خان کے دارالحکومت سرائے شہر کی طرف روانہ کیا۔ بدقسمتی سے اس سفارت کو قسطنطنیہ کے شہنشاہ نے ہلاکو خان کی خوشنودی کی خاطر راستے ہی میں روک دیا، اس لیے کہ عیسائی دنیا اس وقت ہلاکو کا ساتھ دے رہی تھی۔ سلطان بیبرس کی خوش قسمتی کہ انہی دنوں برکائے خان کی جانب سے ایک وفد قاہرہ پہنچا۔ یہ وفد سلطان بیبرس کی خدمت میں حاضر ہوا اور برکائے خان کی طرف سے ایک خط سلطان بیبرس کو پیش کیا گیا۔ اس خط میں برکائے نے عین جالوت کے مقام پر ہلاکو خان کو شکست دینے پر سلطان بیبرس کو مبارکباد دی تھی۔ اس وفد کے ارکان نے ایک تحریری خط بھی جو برکائے خان کی طرف سے تھا سلطان بیبرس کے حوالے کیا۔ اس خط میں برکائے خان نے لکھا تھا، ہم مسلمان ہیں اور ہم اپنے غیر مسلم رشتہ دار ہلاکو سے لڑ رہے ہیں، اس لیے مصر کے سلطان کو چاہیے کہ وہ دریائے فرات کی وادی میں ہلاکو خان کے مقبوضہ جات پر چڑھائی کر دے۔ سلطان بیبرس کے لیے چنگیز خان کے مسلمان پوتے برکائے خان کی طرف سے یہ ایک نہایت خوش آئند پیغام تھا۔ برکائے خان کے پیغام سے سلطان بیبرس سمجھ گیا تھا کہ منگولوں کے خلاف سب سے طاقتور حلیف جو اسے مل سکتے ہیں وہ خود منگول ہی ہیں۔ چنانچہ اس نے مسلمان ہونے والے منگول برکائے خان کے مشیروں کا پرتپاک انداز میں خیر مقدم کیا۔ برکائے خان کے سفیروں کو سلطان نے بیش بہا خلعتوں اور اعلیٰ درجے کے تحائف سے نوازا اور مصر میں اس کے نام سے خطبے کے ساتھ برکائے خان کا نام بھی شامل کیا۔ اس کے علاوہ سلطان بیبرس نے برکائے خان کے نام ایک طویل خط لکھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ خط 70 صفحات پر مشتمل تھا اور سلطان نے اس کو اپنے ہاتھ سے لکھا تھا۔ اس خط میں سلطان نے جہاد سے متعلق قرآن مقدس کی مختلف آیات کے حوالے بھی دیے تھے اور حضور کی حدیث مبارکہ بھی رقم کی تھی۔ اس کے علاوہ سلطان بیبرس نے برکائے خان کو یہ بھی لکھا تھا
کہ سلطان خود بھی دشت قبچاک کا رہنے والا ہے اور ایک عاجز مسلمان کی حیثیت سے اپنے عظیم نو مسلم بھائی کو سلام بھیجتا ہے۔ اپنے خط میں سلطان نے یہ بھی لکھا کہ اس کے لیے یہ سب سے بڑی پرمسرت بات ہے کہ عظیم برکائے خان اپنے چچا زاد بھائی ہلاکو خان کی سرگرمیوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ہلاکو اسلام کو نیست و نابود کرنے پر تلا ہوا ہے اور یہ عاجز بیبرس اسلام کو بچانے کی جد و جہد کر رہا ہے۔ اس نے خلافت کو مصر میں بحال کر دیا اور اب وہ ہلاکو خان کے خلاف جہاد کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ سلطان نے یہ بھی لکھا کہ یہ عاجز اپنے بھائی برکائے خان کو یہ اطلاع دینے میں بھی مسرت محسوس کرتا ہے کہ قاہرہ کی جامع مسجد میں عباسی خلیفہ اور میرے نام کے ساتھ ساتھ برکائے خان کے نام کا بھی خطبہ پڑھا گیا ہے۔ سلطان نے لکھا کہ میں اور سارے مسلمان آپ کے شکر گزار ہوں گے اگر ہلاکو ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کرے تو آپ اس کی پشت کی طرف سے حملہ آور ہو جائیں۔ یہ خط دے کر سلطان نے برکائے خان کے سفیروں کو نہایت احترام کے ساتھ رخصت کیا۔ اس کے علاوہ اپنے کچھ سفیر بھی بہت سے قیمتی تحائف دے کر برکائے خان کی طرف روانہ کیے۔ ان تحائف میں جو سلطان بیبرس نے برکائے خان کو چیزیں بھجوائیں ان میں قرآن پاک کا ایک نادر نسخہ جس پر خلیفہ ثالث حضرت عثمان بن عفان کی مہر لگی ہوئی تھی، ہاتھی دانت آبنوس اور سندل سے بنا ہوا ایک مرصع تخت، کئی منقش اور زرتار مسلح اور جائے نمازیں، چاندی کی تشتریاں، نقرئی دستوں کی نفیس تلواریں، خوارزم کی زینے، ریشم کی ڈوری والی دمشقی کمانیں، نیزے، تیر، ترکش، مختلف رنگوں کے نفیس پردے، شمعدان، تکیوں کے خوبصورت غلاف، گاؤ تکیے، سنگی دیگیں، سدھائے ہوئے بندر جن کو ریشمی کپڑے پہنائے ہوئے تھے، تازی گھوڑے، گدھے، زرافے، تیز رفتار اونٹ، اعلیٰ درجے کے طوطے، حبشی غلام، خواجہ سرا اور تربیت یافتہ کنیزوں کے علاوہ اور بے شمار تحائف تھے جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کیسر روم نے مصر کی پہلی سفارت کو قسطنطنیہ میں روک رکھا تھا، اس لیے خدشہ تھا کہ وہ اس سفارت کو بھی روک لے گا۔ سلطان نے اس خطرے کا سدباب کرنے کے لیے کیسر روم کو دھمکی دی کہ اگر اس نے مصر کے سفیروں کو روکا تو وہ اپنی مملکت میں تمام نصرانی تاجروں کو گرفتار کر لے گا اور قسطنطنیہ سے اپنے تمام تجارتی تعلقات ختم کر دے گا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی مملکت کے عیسائی پادریوں سے کیسر روم کو دھمکی دلوائی کہ وہ اس کو کلیسا کا اسقف اعظم تسلیم کرنے سے بھی انکار کر دیں گے۔ سلطان کا اس کارروائی سے کیسر روم کے ہوش ٹھکانے آ گئے اور اس نے جن سفارتکاروں کو پہلے روکا ہوا تھا انہیں بھی رہا کر دیا اور اس بعد میں جانے والے سفیروں کو بھی اپنی منزل کی طرف جانے دیا۔ مصری سفیر جب سرائے شہر میں برکائے خان کے پاس پہنچے تو اس نے ان کا گرم جوشی سے استقبال کیا۔ سلطان بیبرس کا مکتوب اور تحائف وصول کر کے اس کو بے اندازہ خوشی ہوئی۔ اس نے سلطان کو شکریہ کا پیغام بھیجا اور پورے تعاون اور مدد کا یقین دلایا۔ اس طرح ان دونوں عظیم حکمرانوں کے درمیان گہرے دوستانہ مراسم قائم ہو گئے تھے۔ برکائے خان کا دارالحکومت اس وقت صرف خیموں کا شہر تھا، اس کا نام سرائے برکائے تھا۔ اس نے سلطان بیبرس کو پیغام بھیجا کہ وہ مصر سے کاریگر اور صناع بھیجے جو اینٹ اور پتھر کی عمارتیں ان کے لیے تعمیر کریں۔ سلطان نے فوراً بہت سے معمار، صناع اور دوسرے ارباب کمال برکائے خان کی طرف بھیج دیے جنہوں نے چند سال کے اندر اندر خیموں کے اس شہر میں بے شمار مکانات، محلات، مدارس، مساجد، سرائیں اور مہمان خانے تعمیر کر دیے۔ اس طرح سلطان بیبرس کی بدولت خانہ بدوش منگول نئے تمدن سے روشناس ہوئے۔ برکائے خان کے تخت نشین ہونے کے بعد سمرقند اور بخارا وغیرہ سے بھی بہت سے مسلمان جن میں کئی علماء بھی شامل تھے برکائے خان کے پاس جا کر آباد ہونے لگے۔ برکائے خان کے کہنے پر ان علماء نے منگولوں کے اندر زور و شور سے اسلام کی تبلیغ کا کام شروع کر دیا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں کے گھر گھر میں اسلام کا چرچا ہونے لگا۔ برکائے خان کے ہاں اسلام اس قدر تیزی سے پھیلا کہ برکائے خان کے تمام امراء، شہزادوں اور شہزادیوں کے ہاں نماز پڑھانے کے لیے ایک ایک امام اور اذان دینے کے لیے ایک مؤذن مقرر تھا، اور سلطنت کے تمام شہروں میں مکتب قائم کر دیے گئے تھے جن میں رعایا کے بچوں کو قرآن مقدس پڑھایا جانے لگا تھا۔ جب سلطان بیبرس اور برکائے خان میں اتحاد قائم ہو گیا تو سلطان کے کہنے پر بہت سے مصری اور شامی علماء بھی برکائے خان کے پاس پہنچنا شروع ہو گئے اور وہاں تبلیغ اسلام کا کام شروع کیا گیا۔ دوسری طرف سے بے شمار منگول بھی ہلاکو خان کے ہاں سے نکل کر مصر میں آ کر آباد ہو گئے اور انہوں نے سلطان کی تبلیغ سے اسلام قبول کر لیا اور اپنے آپ کو اچھا شہری ثابت کرنے لگے۔ چنگیز خان کے پوتے برکائے خان کے ساتھ سلطان بیبرس کے دوستانہ تعلقات کے نہایت عمدہ نتائج برآمد ہونا شروع ہوئے۔
عین جالوت میں منگولوں کے لشکر کی ذلت آمیز شکست نے ہلاکو خان کو غیظ و غضب کا مجسمہ بنا دیا تھا، اور وہ مصر پر حملہ آور ہونے کے لیے پر تول رہا تھا اور انتہائی غصے کے عالم میں تھا۔ دوسری طرف سلطان بیبرس بھی ہلاکو کے حالات سے غافل نہ تھا، اور وہ اس کو دندان شکن جواب دینے کے لیے دن رات جنگی تیاریوں میں مصروف تھا۔ اس نے ایک جرار لشکر ہر قسم کے آلات حرب و ضرب سے لیس کر دیا تھا، اور اس کو ایسے ڈھنگ سے تربیت دی تھی کہ وہ منگولوں کے حملوں سے مؤثر طور پر نپٹ سکے۔ اس لشکر میں منگول مسلمانوں کے علاوہ ترک، خصوصیت کے ساتھ وہ ترک نوجوان تھے جنہیں غلام بنا لیا گیا اور وہ بکتے بکاتے مصر پہنچ گئے تھے۔ ان ترکوں کو مملوک کہہ کر پکارا جاتا تھا، اور یہ مملوک نہایت کثرت سے بھرتی کیے گئے تھے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ وہ منگولوں کو لوہے کے چنے چبوا کر رکھ دیں گے۔ جس وقت ہلاکو خان سلطان بیبرس پر حملہ آور ہونے کی تیاریوں میں مصروف تھا، اس زمانے میں سلطان بیبرس بھی شام کے مختلف علاقوں میں برق رفتاری سے گشت کرتا رہتا تھا۔ وہ اپنے لشکر کے ساتھ جہاں بھی قیام کرتا، رات کو اپنے خیمے میں جنگی لباس میں سو جاتا اور ایک رات سے زیادہ کسی بھی جگہ قیام نہ کرتا۔ اس کے خیمے پر ہر وقت ایک تیز رفتار گھوڑا تیار رہتا تھا جس پر زین کسی ہوتی تھی، تاکہ جس وقت بھی منگولوں کی حملے کی خبر ملے وہ ان کے مقابلے میں بلا تاخیر پہنچ جائے۔ اس نے حلب شہر سے لے کر وادی فرات تک ساری گھاس جلوا دی تھی، درخت کٹوا دیے تھے اور سرحدی گاؤں خالی کروا دیے تھے تاکہ منگولوں کو غذا نہ مل سکے اور ان کے گھوڑوں کو چارہ میسر نہ ہو۔ دوسری طرف سے اس نے اپنے طاقتور حلیف برکائے خان کو ہلاکو خان کے لشکر پر عقب سے حملہ آور ہونے پر آمادہ کر لیا تھا۔ ان حالات میں سن 1262 کے جاڑوں میں ہلاکو خان نے اپنے لشکر کے ساتھ حرکت کی، مصر اور شام پر حملہ آور ہونے کے لیے حرکت میں آیا۔ دوسری طرف ہلاکو خان کا چچا زاد بھائی برکائے خان جو اسلام قبول کر چکا تھا، وہ بھی ہلاکو خان پر گہری نگاہ رکھے ہوئے تھا۔ اس نے اپنے منگول جاسوس اطراف میں پھیلا رکھے تھے۔ اس نے جب دیکھا کہ ہلاکو خان اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آ رہا ہے تاکہ مصر اور شام پر حملہ آور ہو، تو اس نے پشت کی جانب سے ہلاکو کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ اب ہلاکو عجیب سی الجھن اور کشمکش میں مبتلا ہو گیا تھا، اس لیے کہ اب منگولوں کے دو لشکر آپس میں ٹکرا گئے تھے۔ ہلاکو خان اور برکائے خان کے درمیان لگاتار جھڑپیں شروع ہو گئی تھیں، اور ان جھڑپوں کا طویل سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ گو اس جنگ میں سے کسی سلطنت کا کوئی خاص نقصان نہ ہوا تھا، کیونکہ برکائے خان اور ہلاکو خان کی سلطنت کے رقبے اس قدر وسیع تھے کہ ایک کے لیے دوسرے کو زیر کرنا قریب قریب ناممکن تھا۔ تاہم اس کا اتنا فائدہ ضرور ہوا کہ برکائے خان کے پشت کی جانب سے حملوں کی وجہ سے ہلاکو خان مصر اور شام پر حملہ آور ہونے کے قابل نہ رہا۔ اب ہلاکو خان کے لیے خطرات اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ پہلے اس کے سامنے صرف ایک ہی مصر اور شام کا محاذ تھا، اب اس کے سامنے دو محاذ تھے، ایک مصر اور شام کا، دوسرا برکائے خان کا۔ اب ہلاکو خان بحیرہ خزر کے مشرق اور مغرب کے دونوں طرف اپنے لیے خطرات محسوس کرنے لگا تھا، اور وہ دونوں اطراف کی سرحدوں کی حفاظت کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ بخارا، سمرقند کے راسخ العقیدہ اور جنگجو مسلمانوں نے بھی ہلاکو خان کے خلاف اور برکائے کی حمایت میں جہاد کا اعلان کر کے ہلاکو خان کے پریشانیوں میں اضافہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ سلطان بیبرس اور برکائے خان کے اتحاد اور تعاون سے ہلاکو خان سٹپٹا کر رہ گیا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ کسی بھی وقت برکائے خان اور بیبرس نے بیک وقت اس پر حملہ کر دیا تو ان کے دو طرفہ حملے اسے اور اس کے لشکریوں کو نیست و نابود کر کے رکھ دیں گے۔ اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے ہلاکو خان نے اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کرتے ہوئے عیسائی دنیا کی طرف رجوع کیا اور اپنے لیے حلیف تلاش کرنے کی کوشش کی۔ سب سے پہلے اس نے قسطنطنیہ کے شہنشاہ کو ایک لچھے دار خط لکھا، جس میں اس کی لڑکی ماریا کا رشتہ اپنے لڑکے اباقہ خان کے لیے مانگا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے انگلستان کے بادشاہ کے علاوہ پاپائے روم کو بھی خط لکھے کہ ہمیں مصر کے خلاف متحد ہو جانا چاہیے۔ قیصر روم نے تو کسی ہچکچاہٹ کے بغیر ہلاکو کی تجویز منظور کر لی، لیکن انگلستان کے بادشاہ اور پاپائے روم نے اپنے اندرونی جھگڑوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اس سلسلے میں ہلاکو خان کو کوئی حوصلہ افزا جواب نہ دیا۔ دوسری طرف سلطان بیبرس کو جب خبر ہوئی کہ ہلاکو خان قسطنطنیہ کے بادشاہ کی بیٹی کا رشتہ حاصل کر رہا ہے، اس طرح وہ اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کرنا چاہتا ہے، جب قسطنطنیہ کے بادشاہ کے ساتھ اس کا رشتہ قائم ہو جائے گا تو لازمی تھا کہ قسطنطنیہ والے اپنے لشکر ہلاکو خان کی مدد کے لیے روانہ کریں گے۔ ہلاکو خان کے اس اقدام سے بیبرس کو کسی قدر تشویش ہوئی۔ سلطان بیبرس پہلے ہی ہلاکو خان کے سیاسی داؤ پیچ پر گہری اور کڑی نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس نئی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے فوراً برکائے خان کی طرف تیز رفتار قاصد بھجوائے اور اسے پیغام دیا کہ ہمارے خلاف مغرب کی عیسائی دنیا کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے ہلاکو خان نے قسطنطنیہ کے شہنشاہ کی بیٹی کا رشتہ مانگا ہے۔
سلطان بیبرس نے برقائے کو یہ بھی مشورہ دیا کہ وہ بھی اپنے بھتیجے نوگائے کے لیے قسطنطنیہ کے شہنشاہ کی دوسری بیٹی کا رشتہ طلب کرے۔ برقائے خان نے سلطان بیبرس کا یہ پیغام ملتے ہی فوراً اس پر رد عمل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس نے اپنے قاصد قسطنطنیہ کے شہنشاہ کی طرف بھجوائے اور اس سے اپنے بھتیجے کے لیے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگا۔ قسطنطنیہ کے شہنشاہ کو برقائے خان کی طاقت اور قوت کا احساس تھا، لہٰذا اس نے اپنی دوسری لڑکی کا رشتہ برقائے خان کے بھتیجے نوگائے کو دینے کی حامی بھر لی۔ اس کے ساتھ ہی سلطان بیبرس نے قسطنطنیہ کے شہنشاہ سے ایک تجارتی معاہدہ کر لیا، جس کی روح سے دونوں ملکوں کے تاجر ایک دوسرے کی بندرگاہوں میں آ جا سکتے تھے۔ اس طرح سلطان بیبرس نے قسطنطنیہ کے شہنشاہ کو عالمی سیاست میں بالکل غیر جانبدار بنا کر رکھ دیا تھا۔ اس دوران ہلاکو خان کی بدبختی کچھ اس طرح ہوئی کہ اس کی برقائے خان کے ساتھ جنگ شروع ہوئی۔ اس جنگ میں برقائے خان اور اس کے بھتیجے نوگائے نے ہلاکو خان کو بدترین شکست دی۔ شکست اٹھا کر ہلاکو خان اپنے لشکر کے ساتھ بھاگا اور ایک منجمد دریا کے اوپر سے گزرتے ہوئے اس کے انگنت لشکری ہلاک ہو گئے۔ اپنی اس شکست کا ہلاکو خان کو اس قدر صدمہ ہوا کہ اس جنگ کے بعد وہ مر گیا۔ اس کی موت کے چند ہی دن بعد اس کی عیسائی بیوی دکوزا خاتون بھی اس دنیا سے کوچ کر گئی۔ ہلاکو خان اور اس کی بیوہ دکوزا کے مرنے کا عیسائی دنیا کو بے حد دکھ اور صدمہ ہوا اور انہوں نے مسلمانوں پر الزام لگایا کہ ان دونوں کو چالاک مسلمانوں نے زہر دے کر ہلاک کر دیا ہے، کیونکہ وہ دونوں عالم اسلام کے لیے خطرہ بنے ہوئے تھے۔ کچھ مغربی لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ان دونوں کو زہر دینے میں سلطان بیبرس کا ہاتھ تھا۔ یہ خیال کچھ مغربی مورخوں کا ہے، جبکہ غیر جانبدار مورخین لکھتے ہیں ہلاکو خان اور اس کی بیوی دونوں طبعی موت مرے تھے۔ حقیقت خواہ کچھ بھی ہو، عیسائیوں نے ہلاکو خان اور اس کی بیوی کے مرنے کا بڑا سوگ منایا۔ اس کی موت کے بعد ایک عیسائی مورخ ابن العبری نے لکھا ہے، جو سلطان بیبرس کا ہم اثر تھا۔ اس نے ہلاکو خان اور اس کی بیوی دکوزا کی موت پر اپنے تاثرات کا اظہار ان الفاظ میں کیا: ساری عیسائی دنیا کو عیسائی دنیا کے دونوں محافظوں اور رہنماؤں کی موت کا بڑا صدمہ ہوا۔ یہ عیسائی مورخ ابن العبری حلتیہ شہر میں پیدا ہوا تھا اور مراغہ شہر میں اس نے وفات پائی۔ عیسائیوں کے فرقے یعقوبیہ سے تعلق رکھتا تھا اور اپنے وقت کے نامور مورخوں اور طبیبوں میں اس کا شمار کیا جاتا تھا۔ اس نے عربی اور سریانی میں 30 سے زائد کتابیں لکھی تھیں۔ ہلاکو اور اس کی بیوی دکوزا کی موت پر ایک اور عیسائی مورخ اسٹیفن نے ہلاکو کا ماتم کرتے ہوئے ان الفاظ میں اپنے تاثر کا اظہار کیا: شہنشاہ دنیا کا مالک عیسائیوں کا آسرا مر گیا اور اس کے بعد اس کی بیوی دکوزا خاتون نے وفات پائی۔ نیکی میں ان کا مرتبہ قسطنطین اور اس کی ماں ہیلن سے کم نہیں تھا۔ اس طرح ہلاکو خان، جو اپنے آپ کو مسلمانوں کے لیے قہر خداوندی خیال کرتا تھا، اپنے انجام کو پہنچا۔ ان حالات میں ہلاکو خان اگر نہ مرتا اور کچھ مدت اور زندہ رہتا تو اس کے زندہ رہنے سے کوئی فرق نہ پڑتا، اس لیے کہ سلطان بیبرس نے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اس قدر طاقت اور قوت پکڑ لی تھی کہ وہ کسی بھی محاذ پر اکیلا بھی ہلاکو خان پر ضرب لگا کر اسے شکست دینے کے لیے بالکل تیار اور مستعد تھا۔ بہرحال ہلاکو خان اپنے انجام کو پہنچا۔ ہلاکو خان کے خاتمے کے بعد سلطان بیبرس آس پاس کے عیسائیوں کی طرف متوجہ ہوا۔ اگرچہ سلطان نہایت راسخ العقیدہ مسلمان تھا، لیکن عیسائیوں اور دوسرے مذاہب کے پیروکار کے خلاف اس کے دل میں ذرہ برابر تعصب نہ تھا۔ سلطان بیبرس کی مملکت میں بے شمار عیسائی آباد تھے، جن کی تعداد ہزاروں تک پہنچتی تھی۔ ان لوگوں کو عسکری خدمت سے مستثنی قرار دے دیا گیا تھا اور اس کے عوض وہ جزیے کی ایک معمولی رقم حکومت کو ادا کرتے تھے۔ اس کے سوا انہیں شہریت کے مکمل حقوق حاصل تھے اور وہ سلطان کی مملکت کے اندر اپنی مذہبی رسومات بھی نہایت آزادی کے ساتھ ادا کرتے تھے۔ سلطان بیبرس کی مملکت میں ان عیسائیوں کے بے شمار گرجے اور راہبوں کی خانقاہیں موجود تھیں۔ سلطان بیبرس اور اس کی حکومت مساجد کی طرح ان عبادت گاہوں کی بھی پوری حفاظت کرتی تھی۔ ان گرجوں اور راہب خانوں میں پادریوں نے اپنی مدرس گاہیں قائم کر رکھی تھیں۔ وہاں ان کو اپنے مذہب کے مطابق تعلیم دینے کی مکمل آزادی حاصل تھی۔ سلطان بیبرس کی اس رواداری کے باوجود ارض مشرق کے صلیبی، جنہوں نے لبنان، شام اور فلسطین کے کئی علاقوں بالخصوص بحیرہ روم کی ساحلی بندرگاہوں پر غاصبانہ قبضہ کر کے اپنی ریاستیں قائم کر رکھی تھیں، وہ سلطان کو اپنا بدترین دشمن خیال کرتے تھے اور یہ عیسائی ہر وقت یورپ کے علاوہ منگولوں کے ساتھ مل کر اسلام دشمن سرگرمیوں میں ملوث رہتے تھے۔ سلطان نے ان شریر نفس صلیبیوں کے عزائم کو بھانپ لیا اور شام، فلسطین اور لبنان کو ان کے ناپاک وجود سے پاک کرنے کا تہیہ کر لیا تھا۔
ان صلیبیوں کو پاپائی روم، فرانس اور انگلستان کے بادشاہوں کی خاص سرپرستی اور مدد حاصل تھی، اس لیے ان متعصب حکمرانوں سے دوستانہ روابط کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ البتہ قسطنطنیہ کے عیسائی بادشاہ کے رویے میں کسی قدر لچک تھی، چنانچہ سلطان نے اپنی حکمت عملی کے ذریعے اس کو غیر جانب رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ قسطنطنیہ کے بعد سلطان نے وینس اور جنیوا کی عیسائی جمہوریت کے ساتھ بھی تعلقات بڑھانے شروع کر دیے تھے، اس لیے کہ ان لوگوں کو مذہبی لڑائیوں میں الجھنے کی نسبت اپنے تجارتی مفادات زیادہ عزیز تھے۔ چنانچہ سلطان نے ان سے تجارتی معاہدے کر کے دوستانہ روابط قائم کر لیے تھے۔ ان دونوں جمہوریتوں میں شدید تجارتی رقابت تھی، لیکن دونوں ہی سلطان کو اپنا حقیقی دوست تصور کرنے لگے تھے۔ مغربی مورخین نے اس سلسلے میں ایک عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے، جسے انہوں نے سلطان بیبرس کی بہترین سیاست سے تعبیر کیا ہے۔ ان کا بیان ہے کہ ایک دفعہ ان دونوں ریاستوں کے تعلقات سخت کشیدہ ہو گئے۔ فریقین نے سلطان سے درخواست کی کہ وہ ثالث بن کر ان کے جھگڑے کا تصفیہ کرا دے۔ چنانچہ سلطان نے اس معاملے میں ایسا رویہ اختیار کیا کہ دونوں ریاستوں میں صلح ہونے کی بجائے جنگ چھڑ گئی اور ان کے بحری بیڑے بحیرہ روم میں ایک دوسرے کے متصادم آ گئے۔ اس طرح سلطان بیبرس نے اپنی حکمت عملی سے ان دونوں ملکوں کی طاقت اور قوت کو کمزور اور پاش پاش کر دیا تھا۔ مغربی مورخوں کے اس بیان پر مسلمان مورخ لکھتے ہیں، معلوم نہیں مغربی مورخوں کے اس بیان میں کس حد تک صداقت ہے، تاہم یہ واقعہ ہے کہ ان دونوں متحارب ریاستوں کے تعلقات سلطان سے بدستور دوستانہ رہے۔ ان واقعات کے چند ہی سال بعد عیسائی دنیا سے روابط کے سلسلے میں سلطان نے ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ اس دوران سلطان بیبرس کو اپنے مخبروں اور طلایہ گروں کے ذریعے معلوم ہوا کہ اٹلی اور سگلیا کے فرما روا منفرد اور پاپائی روم میں انبن ہو چکی ہے، یہاں تک کہ پوپ نے اٹلی اور سگلیا کے فرما روا کو کلیسا سے خارج کر دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اٹلی اور سگلیا کا بادشاہ منفرد ایک علم دوست اور مسلم نواز حکمران تھا۔ اس نے اپنی مملکت کے مسلمان باشندوں کو نہ صرف کامل مذہبی آزادی دے رکھی تھی، بلکہ کئی مسلمانوں کو اس نے اپنی حکومت کے اندر اعلیٰ عہدوں پر بھی فائز کر رکھا تھا۔ ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے سلطان بیبرس نے اپنی مملکت کے چوٹی کے عالم اور قاضی ابن واصل کی سرکردگی میں ایک دوستانہ سفارت اٹلی اور سگلیا کے بادشاہ منفرد کی طرف بھیجی۔ منفرد نے سلطان کے ان سفیروں کا بہترین اور پرتپاک انداز میں خیر مقدم کیا۔ اس وفد کی وجہ سے اٹلی اور سگلیا کے حکمران اور سلطان کے درمیان بھی دوستانہ مراسم قائم ہو گئے تھے۔ جب تک سلطان بیبرس اور بادشاہ منفرد زندہ رہے، ان کے درمیان نہایت خوشگوار تعلقات قائم رہے۔ ان تعلقات کو اٹلی اور فرانس کے حکمران شک و شبے کی نگاہ سے دیکھتے تھے، لہٰذا سن 1266 میں پوپ اور فرانس کے بادشاہ کے متحدہ لشکر نے منفرد پر لشکر کشی کر دی اور اسے شکست دے کر قتل کر دیا۔ اس کے قتل کے بعد ہی مصر اور اٹلی کی دوستی بھی ختم ہو گئی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔